اللہ 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 و مبشراً خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، و نذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، لتؤمنوا باللہ تاکہ اے لوگو تم اللہ پر ایمان لاؤ، و رسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ اور تم اس کی تعظیم بجا لاؤ، وتوقروہ اور تم اس کی توقیر بجا لاؤ، توقیر کرو، اس کی تعظیم کرو اور اس کی توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو کہ اس نے اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے، اسے شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور کس لیے؟ لتؤمنوا باللہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ گویا رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقصد اللہ پر ایمان لانا، کہ لوگ اللہ کو مان لیں۔ اللہ نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے اپنا پیارا نبی بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، آگے اور دو جو لفظ ہیں وہ عظمت و شان مصطفیٰ اور ناموس رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر رہے ہیں، اور کوئی محذوف نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، بالکل قرآن کا حصہ ہے۔ یہ آیت سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ اور تم اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت بجا لاؤ، اس کا احترام کرو، وَتَوَقِّرُوهُ اور آپ کی توقیر، آپ کا احترام، آپ کی تکریم بجا لاؤ، اور ساتھ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر اپنے رب کی بھی پاکی بیان کرو کہ اس نے تمہیں یہ شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے۔ تو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واضح لفظوں میں اللہ پاک کا حکم ہے، جو سورہ الفتح کی اس آیت نمبر 9 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ آگے بھی اسی سے ریلیٹڈ بیان ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جو اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی اپنا نمائندہ، اپنا محبوب پیغمبر بھیجا ہے۔ تو جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اللہ ہی کی طرف سے بتائی گئی ہوتی ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خالق کائنات نے آپ کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کی توقیر بجا لانے کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے اور مقام کو واضح کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، آپ کے وقار کو
اور آپ کی عزت کو اور آپ کی ناموس کے تحفظ کے لیے، یہ بھی قرآن پاک کی واضح لفظوں میں یہ آیت مبارکہ ہے. آیت نمبر جو ہے 157 ہے کہ جس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی، وَنَصَرُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور اور رہنمائی اور روشنی اور ہدایت کی پیروی کی، الذی انزل معہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن، جو واضح ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمائی گئی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک تو آپ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعظیم کی، آپ کی مدد کی، اور اس نور اور ہدایت کی پیروی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا. اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، وہی طبقہ اور وہ گروہ ہے کہ جو کامیابی حاصل کرنے والا ہے. ہر ایک کا کامیابی کا معیار الگ ہے، لیکن جو قرآن نے کامیابی کا معیار بیان فرمایا ہے وہ حقیقتاً معیار ہے کامیابی کا، فلاح کا. اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر بھی سرخرو کرنے کا اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے حضور بارگاہ الہ کے اندر سرخرو ہونے کا اور کامیابی حاصل کرنے کا جو طریقہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اصل طریقہ، اصل کامیابی، اصل فلاح وہی ہے جو اللہ کے پاک کلام کے اندر اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور توقیر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھاتے ہوئے سورہ حجرات کے اندر جو 49 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی، اور یہ 26ویں پارے کے اندر ہے، سورۃ الحجرات، اس کا نمبر 49 ہے، اور اس کی بالکل ابتدا کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب کون ہے؟ اہل ایمان. اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یعنی یہ بھی آداب رسالت، آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائے جا رہے ہیں. سکھانے والا خود خالق کائنات ہے. اور کس کے بارے میں سکھائے جا رہے ہیں؟ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. جان لو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ، کوئی بھی اس سے مخفی نہیں ہے کہ کون کس ارادے کے ساتھ مسلمان ہوا ہے یا اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، کون عملی مسلمان ہے، کون سچا عاشق ہے، کون صرف نام کا ہی عاشق ہے. اس لیے اللہ پاک نے ان اللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اللہ کے علم میں ہے ہر کچھ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے مخاطب کرو جیسے تم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو. جیسے بے تکلفانہ انداز تم آپس میں اپناتے ہو، وہ انداز میرے حبیب کے ساتھ اختیار نہ کرو، وگرنہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے.
ساری نمازیں، سارے روزے، سارے نوافل عبادات وہ سب کی سب ایک طرف کر دی جائیں گی جب تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کر دی اور تعظیم نبوی سے تم نے منہ پھیر لیا تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے، حالت نماز میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آواز دی، انہیں بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، لہٰذا وہ متوجہ نہ ہوئے، نماز پڑھ کے مکمل کر کے، لیکن جلدی جلدی مکمل کر کے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں بلایا تھا، آپ تاخیر سے کیوں آئے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کر رہا تھا، میں نماز میں تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ اے ایمان والو تم فوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر آ جاؤ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں؟ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی گویا نماز کی حالت میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلانا اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہے، استجیبوا للہ وللرسول، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فوراً جب وہ بلائیں تو حاضر خدمت ہو جاؤ۔ گویا اعمال کا جو دار و مدار ہے، اور اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہوں گے کہ جب ہمارے اندر ایمان مکمل ہوگا، اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے اعمال، اپنے والدین، اپنی اولاد، باقی تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائیں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت، توقیر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہوں کے اوپر ارشاد فرمائی ہے، اور جہاں کہیں کفار و مشرکین کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انگلی اٹھائی گئی ہے، اعتراض اٹھایا گیا ہے، قرآن نے، خالق کائنات نے قرآن کی صورت میں ان کا جواب عطا فرمایا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا محمد رسول اللہ، جان لو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہی بات کرتے ہیں اور ان پر پاگل پنی کا دورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیارے حبیب آپ پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ما انت بربک، تمہارے رب کے فضل کے ساتھ اور تمہارے رب کی نعمت اور اکرام کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ ان تمام اعتراضات سے پاک ہیں۔ جب کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے شعر کی صورت کے اندر بنا لیتے ہیں، تو خالق کائنات نے جواب دیا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی یہ ان کی عظمت اور شان کے لائق ہے۔ فرمایا کہ ان هو الا ذکر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ذکر و قرآن مبین، یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن کی صورت کے اندر ہم نے ان کو ہدایات عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نے کہلوایا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہ ہی یہ کسی شاعر کا قول ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے تھے، اور نہ ہی فرمایا لا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ وہ خالق و مالک ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو واضح ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے
جب بھی کسی کی طرف سے کوئی اعتراض ہوا خالق کائنات نے قرآن کی صورت کے اندر اتار کر اس کا بدلہ دیا، اس کا جواب دیا۔ جب آس بن وائل سہمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الجھ کر معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، قرآن پاک میں سورہ الکوثر کی صورت میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے حبیب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہوا ہے، فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی بے نسل ہوگا، وہی ابتر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والا اعتراض تھا خالق کائنات نے قرآن کی صورت میں اس کا جواب دیا۔ پھر جب ابو لہب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تباً لکا یہ الفاظ استعمال کیے تو سورہ لہب نازل کر کے اس کی مذمت کی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو برباد ہو جائے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے آیت پوری اس کی مذمت کے اندر نازل ہوئی۔ پھر ولید بن مغیرہ کہ جو دشمن رسول تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اعتراضات کیا کرتا تھا، خالق کائنات نے اس کے بھی اوصاف، اس کی باتیں اور اس کے جو کارنامے تھے ان کو ذکر کر کے قرآن کے اندر اتل بعد ذالک زنیم کے ساتھ اس کی بے شمار کہ وہ جھوٹا ہے، چغل خور ہے اور وہ انتہائی متکبر تھا، اور اس وجہ سے کہ مال اور اولاد والا تھا، خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ بے نسل ہے، اس کی نسل ہی درست نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ دفاع کیا ہے کہ جس طرف سے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگشت اعتراض اٹھی اس کو خالق کائنات نے جواب دیا اور اس کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی جو ام ولد بھی تھی، وہ لونڈی ایسی ہوتی ہے جس سے اولاد بھی ہو، ان کی اولاد بھی تھی، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھی۔ اس نے سمجھایا، اس کو سمجھایا بجھایا لیکن وہ باز نہ آئی۔ ایک رات انہوں نے ایک چھری کے ذریعے سے اس کا قتل کر دیا۔ جب یہ مقدمہ بارگاہ نبوی میں پیش ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس کا قاتل ہے وہ سامنے آ جائے۔ تو وہ نابینا صحابی اس بڑے مجمع کے اندر سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری لونڈی ہے اور میری 2 بچوں کی ماں بھی ہے، لیکن یہ آپ کو برا بھلا کہتی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون معاف کر دیا، فرمایا غدر کہ اس کا خون جو ہے وہ حضر ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتا ہے، کعب بن اشرف یہودی ہو یا کوئی عبداللہ بن اختل ہو کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر لپٹ کر اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی معاف نہیں کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا۔ یہ مسئلہ کوئی ہر اعتبار سے صحابہ اکرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ جب ایک منافق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہیں پتہ چلا کہ اس کا فیصلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے اور یہ مان نہیں رہا، گویا یہ منافق ہے، چنانچہ انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے آیات بھی اتری، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک یہ اپنے درمیان ہونے والے جو جھگڑے ہیں اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کرتے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہا تھا یہ مومن نہیں ہے، وہ منافق تھا کہ جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہر قسم کے نقص عیب سے پاک ہے،
ارے دنیا کے مہذب ترین ملکوں کے اندر کسی بھی شخص کی توہین کرنا، کسی کی بھی انسلٹ کرنا، اس کے اوپر بھی قانون سازی ہے۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کی بھی عزت کو پامال کیا جائے۔ جب ایک عام سٹیزن، کامن سٹیزن جو ہے، اس کی عزت نفس ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ہے اور اس کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، تو وہ ذات کہ جس نے یہ سیلف رسپیکٹ سکھائی ہے، پوری انسانیت کو عزت کرنا سکھایا ہے، ماں باپ کی حیثیت اور عزت اور مقام دیا ہے، عورت کو مقام دیا ہے، نسل انسانی کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے کہ جس کے تو احسانات ہی عظیم ہیں اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہ ہو۔ اگر اس کے بارے میں کوئی قانون ہمارے وطن کے اندر ہے، موجود ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، تمام فقہا کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا وہ اس کی سزائے موت ہے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یا اس کا نام لینے والوں کے حوالے سے کوئی ایسا قدم اٹھانا، یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے، اہل سنت ہمیشہ پرامن رہے ہیں، پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، اور آپ سب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہی طبقہ سب سے زیادہ محب وطن بھی ہے۔ ضرب عضب ہو یا کوئی بھی اور ملک کی جو فورسز ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام اٹھایا گیا ہو کہ جو بدامنی یا دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہو، ہمیشہ اہل سنت کے علماء نے، مشائخ نے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے آگے آ کر ان کی مدد کی ہے، اور وطن عزیز کو بنانے میں بھی، اس کا تحفظ کرنے میں بھی پیش رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ بدقسمتی ہے کہ آج اسی طبقے کو اس حوالے سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی امن کا رستہ ختم کر کے تشدد کے رستہ اختیار کر لے، اور ان کو کالعدم قرار دیا جائے، اور ایسے ان کے اوپر پابندیاں عائد کر دی جائیں کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی جرم ان کے اوپر ثابت کر دیا جائے۔ یہ انتہا درجے کی ظلم اور زیادتی ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وطن عزیز پاکستان بے شمار قربانیوں کے ساتھ بنا ہے، اب اس حوالے سے بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسے واقعے کی یہ متحمل ریاست نہیں ہے کہ ہم اغیار کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی محب وطن اور عاشق رسول لوگوں کو گولی سے چھلنی کر دیں اور ان کے خون بہائیں، وہ فورسز ہوں، پولیس مین ہوں یا وطن عزیز پاکستان کے رہائشی ہوں، شہری ہوں، مسلمان ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کی بات کر رہے ہوں، اور صرف اتنا یہ کہہ رہے ہوں کہ چند ایک وہ سرکاری سطح کے اوپر جو فرانس کی طرف سے جو خاکے بنائے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے وہ مرتکب ہوئے، تو سرکاری سطح پر اس کا رد عمل آنا چاہیے۔ اس رد عمل کے لیے اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے اور احتجاج کرتا ہے تو ایک جمہوری ملک کے اندر وہی حکمران پارٹی جو اس وقت برسر اقتدار ہے، وہ انہی دھرنوں کی وجہ سے 126 دن تک ان کا دھرنا جائز ہو سکتا ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے وہ دھرنا یا احتجاج جائز کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ہوش کے ناخن لیے جائیں اور وطن عزیز پاکستان کے پرامن شہریوں کو اور پرامن احتجاج کرنے والوں کو اس طرح سے ڈیل کیا جائے کہ جیسے اپنے وطن، چونکہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور اپنے ایک گھر کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمارے وطن عزیز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ